بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، وَيُلْقَى الشُّحُّ اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت سے قبل لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخل کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ طبرانی نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے-حیائی اور کنجوسی پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی، اس میں سے ایک نشانی ظالم حکمران کی آمد ہے۔ ظاہر حدیث میں ان ظالموں کا ساتھ دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے پاس ایسے کوڑے ہوں گے جو گائے کی دم سے مشابہ ہوں گے، جو اللہ کی ناراضگی اور غضب میں صبح و شام کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان ظالموں سے دوستی نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میری ہدایت سے منہ پھیریں گے اور میری سنت سے اعراض کریں گے، اور ان کی انتظامیہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے جسموں میں شیطانوں کے دل ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون علیکم امراؤہم شر من المجوس، تم پر کچھ ایسے صاحبان اقتدار مسلط ہوں گے جو مجوسیوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے، اس میں ایک نشانی کافروں اور انگریزوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ روز قیامت مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص کافروں کی مشابہت کی وجہ سے داڑھی منڈاتا ہے تو روز قیامت انہی داڑھی منڈوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنوں سے پہلوں کا بالش ببالش اور ذرا بذرا اتباع کرو گے۔ جس چیز کی طرف وہ جس قدر بڑھتے ہیں تم بھی اسی قدر بڑھو گے، جس چیز کی طرف وہ ایک بالش بڑھے تم بھی ایک بالش بڑھو گے، اور جس چیز کی طرف وہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے راہ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوں گے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا پہلوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ ارشاد فرمایا، تو اور کون ہے؟ ابن ماجہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ آج ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ان کی عادات کو اپنانا قابل فخر سمجھتے ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پتھر کھائے، آج اسی نبی کی طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج اگر انگریز چڈی پہنتا ہے تو ہم بھی فخر سے نکر پہن کر گھومتے ہیں، حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا فرائض میں سے ہے، مگر ہمیں اللہ کے حکم سے زیادہ انگریز کی مشابہت سے محبت ہے۔ وہ تو جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا۔ مسلمانوں نے گزشتہ 100 سال سے مغرب کی عیسائی قوموں کی تقلید شروع کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان قوموں کی زبان سیکھی، ان کی لب و لہجے کی تقلید کی، اس کے بعد ان کا طرز فکر اختیار کیا، ان کا لباس پہنا، چوری کاٹنے سے کھانا شروع کیا، ان کے نظام تعلیم کو اپنایا، ان کی طرح مکانات بنائے، ہر جگہ اپنی پوری معاشرت ان کے رنگ میں رنگ دی۔ بقول اقبال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دے کر شرمائے یہود۔ پس غیروں کی تقلید یہود و نصارہ کی نکالی قیامت کے قریب آ جانے کی ایک اہم نشانی ہے۔